بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ عزیزان گرامی، جس طرح کے آپ حضرات کو، آپ احباب کو معلوم ہے، جماعت اسلامی کے بانی اور سربراہ جناب مودودی صاحب کے حوالہ سے مودودی صاحب کے عقائد و نظریات کے متعلق ہماری ویڈیوز کا سلسلہ جاری ہے۔ عزیزان گرامی، ہماری آج کی اس ویڈیو کے اندر بھی مودودی صاحب جو کہ جماعت اسلامی کے بانی اور سربراہ تھے، ان کا ایک انداز اللہ کے نبی کے متعلق، جلیل القدر نبی حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے ان کا ایک انداز، ان کی ایک عبارت، ایک عقیدہ آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کریں گے۔ عزیزان گرامی، مودودی صاحب کی یہ عبارات، عقائد و نظریات، افکار، خیالات پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ عوام کی بارگاہ میں اپنا مقدمہ رکھا جائے، عوام کے سامنے یہ حوالہ جات، یہ عبارات رکھی جائیں اور فیصلہ عوام سے لیا جائے کہ آیا اس طرح کے گمراہ کن خیالات، عقائد و نظریات، گستاخانہ کفریہ اقوال لکھنے والا بندہ، یہ خیالات رکھنے والا شخص رہنما بننے کے لائق ہے، اس کے پیچھے چلا جا سکتا ہے۔ یہ ہمارا مقصد ہے حوالہ جات پیش کرنے کا۔ عزیزان گرامی، مولانا مودودی صاحب کی جو عبارات ہیں، عقائد و نظریات ہیں، اکابرین وہابیہ دیابنا کی عبارات اور عقائد و نظریات سے ملتے جلتے ہیں۔ جو انداز اکابرین وہابیہ کا ہے، انہوں نے اپنی کتابوں میں، خاص کر تقویۃ الایمان، مولوی اسماعیل دہلوی اور دیگر کتب میں جو عبارات ہیں، جس طرح کا انداز اپنایا گیا، ویسا انداز مودودی صاحب کا ہے، انبیاء کرام علیہ السلام کے حوالہ سے۔ عزیزان گرامی، ایک عبارت فقیر آپ حضرات کی بارگاہ میں پیش کر دیتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالہ سے مولانا مودودی صاحب کا قلم کتنا بے باک ہوا، کتنے جری انداز میں، گستاخانہ لہجے میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے الفاظ کا استعمال کیا، الفاظ کا چناؤ کیا۔ عزیزان گرامی، یہ میرے پاس مولانا مودودی صاحب کی مشہور زمانہ تفہیم القرآن جلد اس کی 4 ہے، ادارہ ترجمان القرآن لاہور سے مطبوعہ ہے، صفحہ نمبر 545، صفحہ نمبر 545۔ یہاں پر مولانا مودودی صاحب ایک عبارت لکھتے ہیں، صفحہ نمبر 545 پر لکھتے ہیں، قدیم زمانے میں جب کسی شخص کو کسی علاقے کی گورنری یا کسی غیر ملک کی سفارت کے منصب پر مقرر کیا جاتا تو بادشاہ کی طرف سے اس کو خلعت عطا ہوتا تھا، جس میں سونے کے کڑے یا کنگن بھی شامل ہوتے تھے، اور اس کے ساتھ سپاہیوں، چوکیداروں اور خدام کا ایک دستہ بھی ہوتا تھا۔ مزید لکھا تاکہ اس کا رعب اور دبدبہ قائم ہو اور اس بادشاہ کی شان و شوکت کا اظہار ہو جس کی طرف سے وہ مامور ہو کر آ رہا ہے۔ فرعون کا مطلب یہ تھا کہ اگر واقعی ہی موسیٰ علیہ السلام کو آسمان کے بادشاہ نے این جانب کے پاس اپنا سفیر بنا کر بھیجا تھا تو اسے خلعت شاہی ملا ہوتا اور فرشتوں کے پرے کے پرے اس کے ساتھ آئے ہوتے۔ یہ عبارت لکھنے کے بعد مودودی صاحب آگے جو جملہ استعمال کرتے ہیں، ذرا آپ دل پہ ہاتھ رکھ کے یہ سماعت کریں اور فیصلہ کریں کہ آیا اس طرح کا جملہ حضرت سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی شان کے لائق ہے؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لیے آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں؟ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لے کر آ کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں رب العالمین کا رسول ہوں؟ اب آپ ایمان سے بتائیں، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے یہ جملہ کہ ایک ملنگ ہاتھ میں لاٹھی لے کر آ کر کھڑا ہوا اور کہنے لگا کہ میں اللہ کا رسول ہوں،
आया ये जुमला हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान के लेके, आपके मनसब नबूवत, आपके मकाम, आपके मर्तबे, आपकी शान के मुताबिक है ये जुमला। ये वो अंदाज़ है गुस्ताखाना बेबाकाना मौदूदी साहब का, जो जमात इस्लामी के बानी और सरबराह थे, जो अकाबिरीन वहाबिया दयाबना का है। इसीलिए हम कहते हैं कि मौलाना मौदूदी साहब देवबंदियत से जुदा नहीं है और देवबंदियत मौलाना मौदूदी साहब से जुदा नहीं है। ये सिर्फ आवाम को बेवकूफ़ बनाने वाली बात है कि जी मौलाना ज़करिया साहब ने फितना मौदूदियत नामी किताब लिखी, हुसैन अहमद साहब टांडवी साहब ने इसके खिलाफ लिखा, अहमद अली लाहौरी साहब ने इसके खिलाफ लिखा, अल्लामा इनायतुल्लाह शाह गुजराती साहब और दीगर बड़े बड़े, गुलजार अहमद मुजाहिरी, बड़े बड़े वहाबी देवखानी फ़िरका के मौलवी हजरात इस तफ़हीमुल कुरान और मौलाना मौदूदी की शान में रत्बुल लिसान हैं, उनके कसीदे पढ़ते हैं, शान बयान करते हैं, उनकी तारीफ़ें करते हैं, उनको अपना करार देते हैं। ये अब तुम्हारा झूठ अवाम के सामने चलने वाला नहीं है। ये अब मौलाना मौदूदी साहब का वही अंदाज, उसी तरह की इबारतें जिस तरह अकाबिरीन वहाबिया दयाबना ने अपनी कुतुब में लिखी हैं अंबिया अलैहिस्सलाम के हवाला से, अब हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को इस इबारत में मलंग कहा। आया ये जुमला आप ईमान से बताएं हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की शान के मुताबिक फ़कीर का काम हवाला जात पेश करना है, मौलाना मौदूदी साहब के अफ़कार व नज़रियात, अक़ायद व नज़रियात आप हज़रात की बारगाह में पेश करना है, फ़ैसला करना आपका काम है।